اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل. آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار. آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں، بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے. جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے. ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے. اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، اس کے خاندان کیا ہے. کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا. عجیب عجیب ان کے سوالات تھے. اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمائی. اب یہ صورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس صورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے. تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی صورت پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ صورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے. ہائے ہائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. ہائے ہائے. اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے. اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے ہیں نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے. توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھے بیان کرنے والی یہ صورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. میں اس صورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں، اس کو اپنا ورد بنا لیں. تو اب اس صورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے. اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنی ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، جناب تعلیمی اداروں میں. پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے، اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں. چونکہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں. آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے. اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی خالق ہی نہیں ہے، ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے. اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے. باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں. اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے. تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے. توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے. جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا وہ توحید الہی ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید
اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے. اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا. یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں. اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے. یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا. اچھا، علم سما یعنی سننا، علم بصارت اللہ پاک کی صفات ہیں. ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے. یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا. یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا. سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. پہلے تو اب یہ ڈیفیٹ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے.